بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد مظفر خان ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ بلیک باکس تھنکنگ کا کانسیپٹ شیئر کرنا ہے کہ کامیابی کے لیے بلیک باکس تھنکنگ کیوں ضروری ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں سنا ہوگا، نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں سنا ہوگا، کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں، انالائٹیکل تھنکنگ کے بارے میں، کریٹیو تھنکنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مگر ممکن ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بلیک باکس تھنکنگ کے بارے میں نہ سنا ہو کہ یہ بلیک باکس تھنکنگ کون سی اپروچ ہے۔ بلیک باکس تھنکنگ ایک کتاب کا نام ہے۔ میتھیو سید نے کتاب لکھی ہے بلیک باکس تھنکنگ۔ اس کتاب کا سب ٹائٹل ہے کہ وائی موسٹ پیپل نیور لرن فرام دیئر مسٹیکس بٹ سم ڈو۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا رائٹر کے بارے میں بتا دوں، میتھیو سید کے بارے میں۔ میتھیو سید بنیادی طور پر ایک سپورٹس رائٹر ہے اور اس کی ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی باؤنس، اور سپورٹس کی دنیا میں بہت ہی بہترین کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ میتھیو سید اس کتاب کے اندر ایک اپروچ کا ذکر کرتا ہے، ایک زاویہ نظر کی بات کرتا ہے، اور وہ زاویہ نظر جو ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ پھر ایک کانسیپٹ دیتا ہے بلیک باکس کا۔ بلیک باکس کو میں پہلے بیان کر دوں کہ بلیک باکس ہے کیا۔ بلیک باکس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جہاز کے اندر ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بھی جہاز جو ہے وہ کریش کرتا ہے تو بلیک باکس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ بلیک باکس کو کیوں تلاش کیا جاتا ہے؟ اس لیے تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اس بلیک باکس کو تلاش کر کے اس میں سے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ ڈیٹا لیتے ہیں اور اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے بلیک باکس کا۔ اب میتھیو سید جو ہے وہ کمپیریزن کرتا ہے ایویشن انڈسٹری کا ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایویشن کی انڈسٹری ہے اس میں اگر جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، جب اموات واقعہ ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت کیئرفلی اینالائز کرتے ہیں ان غلطیوں کو اور کوشش کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ ان کا جو اپروچ ہوتا ہے غلطیوں کو نہ دہرانے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جبکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں اگر اموات واقعہ ہوتی ہیں تو ان اموات کو ایک روٹین کی چیز لیا جاتا ہے اور کوئی خاطر خواہ اس میں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی نہیں ہوتی اور آئے روز اموات واقعہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں بحیثیت انسان اپنی زندگی میں یا سوسائٹی لیول کے اوپر بلیک باکس تھنکنگ کو نہیں اپناتے، اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، تو نہ ہی سوسائٹی فلرش کر سکتی ہے اور نہ ہی ایک انسان فلرش کر سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو اینالائز کرے۔ اور یہاں پر وہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ یہ تقریباً 24 لاکھ فلائٹس اگر پرواز کریں تو ان میں سے ایک آدھ حادثہ رونما ہوتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے آئے روز ہاسپٹل جو ہیں وہ اس میں بے شمار اموات واقعہ ہوتی ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی غلطیوں کو اینالائز کر کے اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو اینالائز نہیں کرتے، اگر ان سے نہیں سیکھتے، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے غلطیوں کو سیکھنا، غلطیوں سے سیکھنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے تو ڈیفینیٹلی امپروو نہیں کریں گے۔ اسی لیے اس نے سب ٹائٹل کیا دیا کتاب کا، وائی موسٹ پیپل نیور لرن فرام دیئر مسٹیکس، کہ بے شمار لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ جو کچھ سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب غلطیوں سے کیسے سیکھا جائے، یہ بھی آگے پھر چل کر وہ غلطیوں سے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سا المیہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ جب آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ عموماً نمبر 2، دوسری بات، ہم انسانوں میں ایک اور بھی خامی ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی وی بلیم ادرس، غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بلیم دیں، دوسروں پر کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ بھی انسان کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے۔ پہلی بات غلطی کو قبول نہ کرنا، دوسرا دوسروں پر الزام دینا، تیسری جو سب سے
बुरी आदत इंसानों में होती है वो ये होती है कि हम लोग अपोलोजाइज करना नहीं सीखते. हम लोग इट्स वेरी सिंपल, वी से इफ आई डू अ मिस्टेक आई सिंपली से आई एम सॉरी, मगर हम सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे अंदर अना बड़ी होती है. हमने अना के बीज को इतना पानी दिया हुआ होता है कि वो तनावर दरख्त की शक्ल ले लेता है. तो इस वजह से भी हम माफ़ी नहीं मांगते, अपनी गलती को नहीं मानते. अब बहस मुबाहिसों में देख लें, कोई बंदा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता. कोई बंदा अपनी उसकी बात को कोई दूसरा बंदा चैलेंज कर दे, वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसका सच उसका अपना क्रिएट करना होता है. तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को, अगर इंसानों को कामयाब होना है, अगर आप वाकई कामयाबी चाहते हैं, तो आप अपनी गलतियों को एनालाइज करना सीखें. जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज ऐसे नहीं करना जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एनालाइज करते हैं, इट्स ओके गलती हो गई. आपने ब्लैक बॉक्स को जिस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन वजूहात को जानने की, इस तरीके से आपने एनालाइज करना अपनी गलतियों को, और फिर कोशिश करनी है कि उन गलतियों को ना दोहराया जाए. इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रोथ माइंडसेट. बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट कहीं मैंने पढ़ा था, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का. बहुत लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, आप उन्हें जो मर्जी समझा दें उनकी बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं. वो फिक्स माइंडसेट के होते हैं, उनकी फिक्सेशंस होती हैं कुछ चीज़ों के बारे में. जबकि ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो दुनिया में तरक्की करते हैं. क्योंकि उनको पता है यार गलती हुई है, ठीक है, गलती को मान लिया, उसको बेहतर करके आगे चल पड़े. जो फिक्स माइंडसेट है वो अड़ा हुआ है कि नहीं यार जो मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक है, वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता. आपने अपनी ज़िंदगी में कई फिक्स माइंडसेट के लोग देखे होंगे, यानी उनको अगर आप दलाइल से, आर्गूमेंट से कायल कर भी लें तो तब भी कायल नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनका जो दिमाग है वो फिक्स माइंडसेट रखता है. तो बुनियादी तौर पर ये एक अप्रोच है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग वाली. केयरफुली एनालाइज योर मिस्टेक्स, और फिर कोशिश करें उन गलतियों को ना दोहराएं. और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि गलती को कबूल करें, दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराएं, और सॉरी करना सीखें, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए. इस चीज़ को पार्ट ऑफ लाइफ लें. कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इंसान है ना. इसीलिए कहा जाता है जो एवर इज़ ह्यूमन, कि इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान गलतियाँ करता है, फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन. दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट. बहरहाल यही है कि बात यह है कि गलती तो इंसान करता है, मगर गलतियों से सीखता नहीं है. तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करेंगे, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप अपनी गलतियों से सीखें. जिस दिन आपने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया, वो दिन आपकी बेहतरी का दिन होगा. दैट्स ऑल. आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम ब्लैक बॉक्स थिंकिंग अप्रोच जो है ना वो यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए. शुक्रिया.